ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ او ہیلو مسٹر، میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، آخر کہاں پہ ہے تمہارا دھیان؟ مرتضیٰ کمال جو کہ اپنے موبائل میں مصروف تھا، چیختی ہوئی آواز سن کر بے ساختہ اس نے اپنی کنپٹی کو دبایا۔ پھر سے آ گئی؟ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہو، مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دی۔ وشما نے اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھونٹتے ہوئے کہا۔ میڈم صاحبہ، میں معذرت کر رہا تھا، اصل میں اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، چھوٹی بہن کا فون آیا تھا۔ اب یہ کہہ کر اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اس کے چہرے پر واقعی شرمندگی کے تاثرات تھے۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی گڑبڑا گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میڈم صاحبہ، شام 5 بجے کی بس اسے یہاں سے نکلوں گا۔ اگر تم چاہو تو حویلی کی گاڑی لے کر جا سکتے ہو، وشما نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ یہ بات جانتی بھی تھی کہ اگر اس کے بابا جان کو علم ہو جاتا کہ اس نے ان کی مرضی کے بغیر ڈرائیور کو گاڑی لے جانے کی اجازت دی ہے تو وہ اس کو اچھا خاصا ڈانٹتے۔ شکریہ میڈم صاحبہ، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میری بات سنو، مجھے بتاؤ کہ تم اپنے صاحب کے کتنے وفادار ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولی۔ مرتضیٰ کمال اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ بالکل اپنے بھائی اور باپ جیسے ہی تھی، ان کی طرح ہی ڈیل کرتی تھی، اور کیسے نہ کرتی، وہ ان کا خون جو تھی۔ یہ سوچ کر ہی مرتضیٰ کمال کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ میں یہاں پر کام کرنے والے ہر شخص کا وفادار ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ تمہیں مجھے ایک جگہ پر لے کر جانا ہوگا، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ میرے بابا کو بھی نہیں۔ وہ اس کو ٹٹولتے ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ کے بعد اس نے اپنے بیگ سے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ لیکن یہ بہت کم ہے میڈم صاحبہ، آپ مجھے اپنے ساتھ کے ساتھ گھرداری کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، اور اس کی اتنی کم قیمت؟ وشما نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ وہ اس انسان کو جتنا سیدھا سمجھتی تھی، وہ انسان اتنا ہی ٹیڑھا نکلا تھا۔ اس نے 5-5 ہزار کے مزید 3 نوٹ نکالے اور اس کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولی، میرے پاس بس اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے بھائی اور باپ کے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اپنا منہ بند رکھو، زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آج ہی یہاں سے باہر نکلوا پھینکوں گی۔ غصے سے غراتی وہ اس وقت مرتضیٰ کمال کو اپنے دل کے بے حد قریب معلوم ہو رہی تھی۔ میڈم صاحبہ معاف کیجیے، غلطی ہو گئی۔ ایک بار پھر سے معذرت کر کے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ اس کو ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی مرتضیٰ کمال جیسے انسان کی مدد طلب نہ کرتی۔ کل رات ہی اس نے اپنے بابا کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ وہ بہت جلد مرتضیٰ کمال کو یہاں سے پرانی حویلی بھیج دیں گے، کیونکہ وہاں پر ڈرائیور کی ضرورت تھی، چونکہ اس انسان سے بہت جلد ان کا پیچھا چھوٹنے والا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بھی چاہتی تھی کہ آخری بار اس کا استعمال کر لیں۔ ویسے میڈم صاحبہ، ہم جا کہاں بھائی رہے ہیں؟ ہم گاؤں جا رہے ہیں، لیکن کس کے گھر؟ تمہیں سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے میڈم صاحبہ۔ اگر تو آپ اپنے منگیتر کے پاس جا رہی ہیں تو میں آپ کو ایک وارننگ دیتا ہوں کہ وہ انسان بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنی زبان کو لگام دو۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مرتضیٰ کمال کا گلا گھونٹ ڈالے، لیکن ابھی وہ مجبور تھی۔ ابھی اسے مرتضیٰ کمال کی ضرورت تھی۔ ابھی اس نے مرتضیٰ کمال کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانی تھی۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ کمال کی شاطر نگاہیں بار بار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پہلے اس کو لگا تھا کہ وہ اپنے منگیتر سے ملنے کے لیے جائے گی، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے منگیتر سے نہیں بلکہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی سکی ماں زندہ تھی۔ کچھ سال پہلے ہی انہوں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تھا۔ جس انسان سے وہ محبت کرتی تھی اس انسان کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن بعد میں اس انسان نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ وہ اب اسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی یعنی وشما سے بہت محبت تھی۔ 2-3 بار انہوں نے ملازمہ کے ہاتھوں اس کے لیے پیغام بھی بھجوایا تھا،
شروع میں تو وہ وشما نے نفرت کا اظہار کیا، مگر جب اسے ماں کی گود کی ضرورت پڑتی تو وہ ان سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ اب چونکہ کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اسے اپنی ماں کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا آخری وقت آ گیا ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تم بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہوئی ہے، کہہ کر انہوں نے ایک بار پھر سے کھانسنا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہیں حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے بات مکمل کرنا چاہی، لیکن کھانسی کی وجہ سے دوبارہ سے رک گئے، اور پھر اچانک ہی ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ماں کی حالت دیکھ کر وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ وہ تو اپنی ماں سے دعائیں لینے کے لیے آئی تھی، ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے آئی تھی، مگر یہ کیا ہوا؟ یوں لگ رہا تھا سر درد اتنا شدید ہو گیا تھا کہ اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑوں سے وار کر رہا ہو۔ اس کی ماں اس کی گود میں دم توڑ چکی تھی۔ رونے کی آواز سن کر مرتضیٰ کمال تیزی سے اس چھوٹے سے مکان کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھا کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا تھا۔ یہ درد وہ بھی برداشت کر چکا تھا، اپنی ماں کو وہ بھی کھو چکا تھا، اس کی ماں نے بھی اس کی گود میں ہی دم توڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تکلیف کس قدر شدید ہے، مگر وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے دشمن کی بہن تھی، وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی۔ وہ وہاں پر اس کے ساتھ ہمدردی جتانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسے اپنے مقصد کو یاد رکھنا تھا، اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں رحم محسوس نہیں کرنا تھا۔ اس کی ماں کے جنازے کے سارے انتظامات مرتضیٰ نے ہی کروائے تھے۔ گاؤں کے صرف چند لوگوں کو ہی ان کی موت کی خبر دی گئی تھی جو ان کے قریب تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد حویلی واپس آ چکی تھی، لیکن اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے دل میں تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ جب اس کی سوتیلی ماں آمنہ اس کے قریب آ کر بیٹھی اور پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ میری بیٹی اتنی پریشان کیوں ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، اس نے بہانہ بنایا تھا، مگر مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہو رہا ہے۔ ضرور کوئی بڑی بات ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھ چکی تھی۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شام کے وقت کمال پاشا اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، وہ جو اس کا منگیتر تھا، اس کی بچپن کی محبت تھی۔ وہ کمال سے عشق کرتی تھی، وہ انسان اس کے روم روم میں بستا تھا، اس انسان کو دیکھ کر ہی اس کی صبح ہوتی تھی، وہ اسی کو ہی رات کو سوچ کر سوتی تھی۔ وہ اس کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ اسے کمال پاشا کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا تھا، نہ ہی کسی اور میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ وہ انسان اس کے لیے بہت اہم تھا، اس کی کل کائنات تھا۔ لیکن آج کمال پاشا کا ذکر سن کر بھی اس کے دکھی دل کو قرار نہیں آیا تھا، کیونکہ اس بار جو اسے تکلیف پہنچی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ کمال اس کو تلاش کرتا ہوا اس کے کمرے میں آ گیا۔ ہیلو مائی لیڈی، کیسی ہو تم؟ تو پھر وہ وقت آ ہی گیا ہے جب میں اپنی محبت کو دلہن بنا کر اس کو دیکھ کر کل وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ کمال کو اپنی ماں کی موت کے بارے میں بتا دے، لیکن اگر وہ اسے یہ بتاتی تو پھر یہ راز بھی کھل کر سامنے آ جاتا کہ وہ اتنا عرصہ اپنی ماں سے ملتی رہی تھی۔ حویلی کے مرد بہت ظالم تھے، انا پرست تھے، ضدی تھے، خود پسند تھے۔ جب ایک بار کوئی فیصلہ کر لیتے تھے تو اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ اس کی ماں سے حویلی کا ہر مرد ہی نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کا گناہ بہت بڑا تھا۔ اکثر تو اس کو بھی طعنے دیے جاتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کمال پاشا اس کی ماں کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی ماں کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے۔ یہ بات اسے تکلیف تو دیتی تھی، مگر وہ بے بس تھی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2-3 بار اس نے کمال پاشا کو چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کمال پاشا نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ تم ابھی چھوٹی ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو، تمہیں ابھی کسی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تمہاری ماں ہماری حویلی کی عورت تھی، وہ ہماری عزت تھی۔
جس دن اس نے ہماری عزت کو روندا اسی دن ہی وہ ہمارے لیے مر گئی تھی، اور ابھی اس حویلی میں اس کا ذکر بھی حرام ہے۔ اگر تمہارے باپ نے تمہیں قبول کیا ہوا ہے، تمہیں عزت بھری زندگی دے رہے ہیں، تو تمہیں اپنے باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس دن اس نے بہت ہی تلخ الفاظ استعمال کیے تھے۔ بعد میں کمال نے اسے معافی بھی مانگی تھی، مگر یہ الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں کھب گئے تھے، اور تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ اس کو اپنا دل بھی ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس کے باپ نے بھی تو 2 شادیاں کی ہوئی تھیں۔ اس کی ماں سے اس کے بابا نے ایک دوسری شادی کی تھی۔ پہلی شادی میں سے ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا تھا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ چلو یار شاپنگ پر چلتے ہیں، یوں تمہارا منہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کمال نے پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ تو وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف کھسکی۔ اسے کمال کا یہ انداز پسند نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ کمال جانتا تھا کہ شادی سے پہلے وہ اس طرح کی چیزوں سے شدید نفرت کرتی ہے، اس لیے فوراً سے معذرت کر لی تھی۔ یار اب کیا مجھے تمہاری منتیں کرنی پڑیں گی؟ پلیز کمال، تم یہاں سے چلے جاؤ، فی الحال میری طبیعت بہت خراب ہے۔ تو تم مجھے موقع دو، میں تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ کہیں تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ اس نے پھر سے ہاتھ لگانا چاہا، مگر اس بار نہ جانے کیوں وشما نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آج تو تم نے ایک غلطی کر دی ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی غلطی مت کرنا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، نہ ہی میں کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں جو مجھے اپنی حد کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، کمال نے غصے سے کہا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر پہنچو، ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس کا موڈ بھی اسپوائل ہو گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے تیار ہو کر باہر گئی۔ وہ بھی لاؤنج میں جا کر کھڑی ہوئی تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے مرتضیٰ تھا، جو کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑے راز میں شریک ہو گیا تھا۔ اب اس کو مرتضیٰ سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ نے جب اس کو کمال پاشا کے پہلو میں دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل دکھا تھا۔ وہ لڑکی کمال پاشا کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کمال پاشا کی اصلیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کے ساتھ اس کا تعلق نہ رہا ہو۔ حسن کمال پاشا کی کمزوری تھا، اور وہ یہ جانتا بھی تھا کہ اپنی کمزوری پر کیسے قابو پانا ہے۔ جہاں پر بھی اسے خوبصورت عورت دکھائی دیتی تھی، وہ اس پر لٹو ہونے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا تھا۔ لیکن وہ چھوٹی سی لڑکی ابھی ان ساری حقیقتوں سے انجان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہر کا سب سے مشہور سیاستدان اور بزنس مین کمال پاشا کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ اس کا اپنا سکا بھائی بھی ان سارے کاموں میں ملوث تھا۔ کہنے کو وہ بھی ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، مگر وہ ہر وہ کام کرتا تھا جس کے لیے اس کا دل راضی ہوتا تھا۔ جب اصول فالو کرنے کی باری آتی تھی تو صرف اور صرف عورتوں پر ہی حکم چلایا جاتا تھا۔ مرد سارے اس چیز سے مکمل طور پر آزاد تھے۔ وہ جو جی میں آئی کر سکتے تھے، جو اب دے صرف اور صرف عورت ذات کو ہی ہونا پڑتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہی اس کی شادی تھی۔ ماں کی وفات کی وجہ سے اس کا دل بہت زیادہ مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے رات کے وقت اپنے بابا سے بات کی کہ وہ شادی کی ڈیٹ آگے کر دیں، تو اس کے بابا غصے میں آ گئے۔ ہم زبان دے چکے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ہم زبان سے نہیں پڑھتے، انہوں نے غیر ارادی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے بابا کا رویہ بہت زیادہ اکھڑا اکھڑا سا ہو گیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح اس سے محبت نہیں جتاتے تھے، نہ وہ پہلے کی طرح اس سے باتیں کرتے تھے، نہ ہی اس کا خیال رکھتے تھے۔ اس نے تو سنا تھا کہ جب لڑکی کی شادی کے دن قریب آتے ہیں تو گھر والے اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی برائی ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں پر تو سب کچھ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ صرف اس کی سوتیلی ماں تھی جو اس سے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ شام کا وقت تھا، وہ لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب اسے اپنے بڑے بھائی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ یہ شاید اس وجہ سے تھا کہ سلطان کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی وشما کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ بھائی جان، آپ نے سونیا کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی، حالانکہ اس نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے بھائی سے
سونیا کا ذکر نہیں کرے گی کیونکہ اس کے بھائی کا موڈ آف ہو جاتا تھا، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ بھائی جھوٹ مت بولے، اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان تقریباً 15 سال کا گیپ تھا۔ دیکھو، تم ان معاملات کے بارے میں نہیں پتا۔ بھائی جان، آپ کو اسی سے چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ نے نکاح کر لیا تھا تو پھر آپ کو اسے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ میری سہیلی تھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے کتنی شرمندہ ہوں۔ ارے تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے بھائی نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وشما کو حویلی کے سب مردوں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وشما کے بھائی نے اس کی سہیلی سے چھپ کر نکاح کیا تھا، لیکن جب ساری دنیا کو بتانے کی باری آئی تو اس کا بھائی صاف مکر گیا اور اس کی سہیلی کو طلاق دے دی۔ سونیا روتی ہوئی وشما کے پاس آئی تھی۔ وشما نے بھی اپنے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور ابھی وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بھائی، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تم صرف اپنی شادی کی تیاریاں کرو، بہت جلد ہی تم اس گھر سے رخصت ہونے والی ہو۔ باقی سب جو مرضی کریں، تمہیں اسے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی شادی کی بکنگ شہر کے سب سے بڑے اور سب سے امیر ہوٹل میں ہوئی تھی۔ وہاں پر بڑے بڑے سیاستدانوں کو دعوت دی گئی تھی۔ مرتضیٰ کمال، جو کہ پچھلے 2 مہینوں سے ان کی حویلی میں ڈرائیور بن کر نوکری کر رہا تھا، وہ اس لمحے کا برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا تھا جب وہ سلطان سے اس کے کیے کا بدلہ لیتا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے جنت سے کوئی حور آئی ہو، جو اس کی بھی نظریں اس پر ٹکتی پلٹنا ہی بھول جاتی۔ مگر کمال بادشاہ کا رویہ آج بگڑا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، اس نے اپنی مٹھی بھی غصے سے بھینچی ہوئی تھی۔ وشما سے بھی اس نے روکھے انداز میں بات کی تھی۔ جب اس نے وجہ پوچھی تو وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اس بارے میں تو میں تمہیں بعد میں بہت ہی ڈیٹیل سے سب کچھ بتاؤں گا، فی الحال خاموشی سے بیٹھو، تمہاری آواز سنتا ہوں تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ وشما کو لگا تھا کہ کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلایا ہو۔ آج سے پہلے کمال نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ بار بار خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ کمال پاشا کے موبائل پر مسلسل میسجز آ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا نکاح شروع ہونے والا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل آن کیا، واٹس ایپ اوپن کیا، اور سامنے نظر آنے والی تصویروں کو دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ اس وقت اس کی منگیتر کسی اور کے ساتھ موجود تھی اور ان دونوں کے درمیان ذرا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ خود ایک گھٹیا انسان تھا، مگر اس کو شادی کے لیے ایک نیک عورت چاہیے تھی۔ مولوی نے جیسے ہی اس سے سوال کیا، اس نے 2 ٹوک انداز میں انکار کیا کہ میں اس عورت سے نکاح نہیں کروں گا، میں اس جیسی گھٹیا عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ شاید اس کی ضمیر نے اسے پوری دنیا کے سامنے وشما کے کردار کے خلاف بات کرنے سے روک دیا تھا۔ سلطان اس کے پیچھے بھاگا، اس کا کندھا پکڑ کر اس کو روکنا چاہا تو وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، بھائی اس قدر گھٹیا تھا تو میں نے کیسے سوچ لیا کہ بہن نیک ہوگی۔ تھوڑی دیر میں پورے حال میں چمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ ہر کوئی اس لڑکی کے کردار کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے لیے افسوس کر رہے تھے، جبکہ جو لوگ ایک نام صاحب کے خاندان سے جلتے تھے، وہ جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ اس وقت اسٹیج پر بے حال بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنی دنیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ اکرام صاحب کی آواز گونجی۔ میں اس سے نکاح کروں گا، مرتضیٰ کمال نے کہا۔ سب لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ سلطان نے بھی ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر دھیمے سے انداز میں ہنسنے لگا۔ ایسی لڑکیوں کے ساتھ آخر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ شاید بھول رہا تھا کہ وہ اپنی سکی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے۔
وہ بہن جس کی پاک دامنی کی گواہی حویلی کا ہر شخص دینے کے لیے تیار تھا، لیکن ابھی وہ بدظن ہو گیا تھا۔ کمال پاشا نے اس کو وہ تمام تصویریں دکھائی تھیں جس میں اس کی بہن کسی اور مرد کے ساتھ موجود تھی، اور یوں اس کا نکاح مرتضیٰ کمال کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ آنسو تھے کہ مسلسل بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جسے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کرے کہ وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کرے کہ وہ زندگی میں کبھی بھی خوشیاں نہ دیکھ پائے۔ وہ دل ہی دل میں اس کو بددعائیں دے رہی تھی۔ فی الحال اس کے پاس انکار کرنے کا حق بھی نہیں بچا تھا، اور اس کے باپ کو بھی اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اکرام صاحب غصے سے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ ان کا بیٹا بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جب میڈیا کو اس بارے میں پتہ چلے گا؟ میڈیا کو پتہ چل چکا ہے بابا جان، آپ نیوز کا انتظار کریں۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ ہر ٹی وی چینل پر ہوگی اور ہماری عزت کی دھجیاں اڑا رہی ہوگی۔ اس عورت کے ساتھ ہمدردی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر اس رات ہم اس عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے تو شاید آج یہ سب کچھ ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ کو یہ ہمدرد بننے کا شوق تھا۔ آپ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا نتیجہ بھگتیں۔ سلطان نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ غلطی صرف میری نہیں بلکہ تمہاری ماں کی بھی ہے۔ وہ میری ماں نہیں ہے۔ میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آپ کی دوسری بیوی تھی۔ میرے ساتھ ان کا تعلق جوڑ کر مجھے گنہگار مت کریں۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگے تھے۔ سلطان، کبھی کبھار مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اپنا کردار اس قدر داغدار ہونے کے باوجود تم دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہو اور دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہو۔ کیا تمہیں خدا کا ذرا بھی خوف نہیں؟ اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اکرام صاحب وہیں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ایک راز یہ تھا کہ وشما ان کی سکی اولاد نہیں تھی، مگر یہ راز اتنا خطرناک نہیں تھا۔ اگر یہ راز ساری دنیا کے سامنے آ بھی جاتا تو کوئی تماشا نہ ہوتا۔ جو سب سے بڑا راز تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ ان کی بیٹی نہیں تھی تو وہ کس کی بیٹی تھی، اور وہ ان کے پاس کیسے پہنچی؟ یہ سوچ سوچ کر ان کا دماغ ایک بار پھر سے پھٹنے لگا تھا۔ کاش میں اس رات یہ غلطی نہ کرتا، انہوں نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہا۔ باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اندر ان کو غم کے سائے ایک بار پھر سے اپنے قابو میں کرنے لگے تھے۔ مرتضیٰ نے وشما کو اپنی کٹھارا گاری میں بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میرے پاس فی الحال کوئی کرولا یا کوئی پراڈو نہیں ہے، فی الحال یہی ہے، اسی پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ وشما نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے تمہاری ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب آپ نے نکاح کے لیے حامی بھری تھی اور پوری دنیا کے سامنے مجھے قبول کیا تھا۔ مرتضیٰ کمال نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بامشکل قابو پاتے ہوئے کہا تھا، اب تم مجھے کہاں پر لے کر جانے والے ہو؟ کیا آپ نے چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے پاس کہ میں تمہاری ماں کی خدمت کروں گی؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ میری ماں مر چکی ہے، ابھی نہیں، آج سے 10 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے صرف تم سے نہیں بلکہ سب حویلی والوں سے جھوٹ بولا اور ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وشما کو اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کی خوبصورت پرسنالٹی کی طرف دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط چوڑے شانے، بلا شبہ وہ کوئی شہزادہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ پہلی بار ان کی حویلی میں آیا تھا اور جب اس نے وشما کو یہ بتایا تھا کہ وہ ان کے ڈرائیور کا بیٹا ہے تو وہ حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اپنے ڈرائیور کو تو اس نے بچپن سے ہی دیکھا ہوا تھا۔ چھوٹے سے قد اور معمولی سی شکل و صورت کے مالک انسان کا بیٹا اس قدر خوش شکل ہوگا، اس نے شاید پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میں جانتا ہوں کسی کو بھی یقین نہیں آتا۔
تب اس نے وشما کو یہ کہہ کر پرسکون کر دیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اکرام صاحب کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن اس سے بھی بڑا دشمن وہ سلطان کا تھا، جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کی تھی۔ سلطان نے اس کی بہن کو اپنی محبت کے جھوٹے جھانسے میں پھنسایا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اس نے سونیا کے ساتھ کیا تھا۔ وہ عجیب سائیکو نفسیاتی قسم کا انسان تھا جو مختلف عورتوں کو اٹریکٹ کرتا تھا، ان کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جب وہ دیکھتا تھا کہ وہ عورتیں مکمل طور پر اس کے قابو میں آ گئی ہیں تو وہ ان کو استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیتا تھا۔ نکاح کے نام پر اور اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنی معصوم عورتوں کی زندگیوں کو برباد کیا تھا۔ جب اس نے مرتضیٰ کمال کی بہن کو نقصان پہنچایا تھا تب مرتضیٰ کمال کافی چھوٹا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ابھی اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ ان باپ بیٹے نے ان سے ان کا سب کچھ چھین دیا تھا۔ مرتضیٰ کمال کو دوبارہ سیٹل ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگ گیا تھا۔ آج وہ جس مقام پر تھا وہ وہاں بڑی مشکل سے پہنچا تھا۔ اس نے جو بھی سٹرگلز کی تھی اس کے بارے میں صرف وہی جانتا تھا یا پھر اس کا رب جانتا تھا۔ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ، وشما نے بے چینی سے اس کے چہرے کو گھونٹتے ہوئے کہا۔ بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ وہ چھوٹی سی گاڑی ایک بہت بڑے محل نما حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ دیکھ کر وشما کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ وہ کسی چھوٹے یا معمولی گھر ہونے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اس کا بھی ایک اچھے علاقے میں بہت بڑا بنگلہ تھا، لیکن وہ گھر اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا خوبصورت یہ مینشن تھا۔ تم مجھے کہاں پر لے کر آ گئے ہو؟ یہ میری چھوٹی سی سلطنت ہے، اس نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، مگر تمہیں کسی بھی خوش فہمی میں گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر نہیں لایا، بلکہ تمہیں اپنی ملازمہ بنا کر لایا ہوں۔ وشما کو زمین قدموں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ تم تو ایک معمولی سے ڈرائیور کے بیٹے تھے۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ میں ڈرائیور کا بیٹا نہیں بلکہ ارتضیٰ کمال کا بیٹا ہوں، وہ ارتضیٰ کمال جس کو اکرام صاحب نے آج سے کئی سال پہلے بزنس میں دھوکہ دیا تھا، اور جس کے بیٹے نے میری بہن کی زندگی برباد کی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے بھائی کی وجہ سے میری بہن کس قدر بیمار رہنے لگی تھی، اور پھر اسی بیماری میں ہی وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ لیکن جب وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی تبھی میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ پہلے اس انسان کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کروں گا، پھر اس کی بہن کو ویسے ہی تکلیف دوں گا جیسی ہی تکلیف اس نے میری بہن کو دی تھی۔ دیکھو دیکھو، پلیز ایسا مت کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے قدموں میں بھی گرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے جانے دو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، چھوٹی سی لڑکی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم اپنے بھائی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گی، مگر تم تو بہت ہی سیلفش نکلے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی جیل چلا جائے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں جو میں پولیس کے حوالے کر دوں تو اسے عمر بھر کی قید ہو سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اسے سزائے موت ہو جائے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ہمارے ہنستے بستے خاندان کو تباہ کر رہے ہو؟ تمہارا خاندان تو بہت پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، میں تو بس تماشا دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ چلو اب اندر چلو تاکہ تمہیں تمہارا کام سمجھا دوں۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اس کو کھینچتا ہوا حویلی کے اندر لے کر گیا اور اسے لاؤنج میں دھکا دے دیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرے تھے، ناک زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے خون نکلنے لگا تھا، مگر سامنے کھڑے انسان کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ چلو سب سے پہلے صفائی سے شروع کرتے ہیں، اگلے 1 گھنٹے میں مجھے یہ پورا لاؤنج چمکتا ہوا چاہیے۔ اس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ تو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر ہی جم کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دماغ اس وقت بری طرح سے معاف ہو گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آیا تھا، وہ ابھی تک اسی جگہ پر ہی موجود تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس طرح سے نہیں مانو گی۔ جب تک تمہیں سزا نہیں دوں گا تب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آئے گا، اور تب تک
تمہیں میری دہشت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ویڈیو چھوٹی سی لڑکی کو دکھائی جس میں اس کا بھائی غلط کام کر رہا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے؟ بہت جلد الیکشن آنے والے ہیں۔ تمہارے باپ اس بار الیکشن میں حصہ لینے والا ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تو تمہارے بھائی اور باپ کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی اور پھر اس کے قدموں میں گرتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس طرح سے میرے باپ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تو پھر تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تمہارے باپ اور بھائی کو یہ سب کچھ دکھانا بھی تو ہے۔ انہیں بتانا ہے کہ دوسروں کی بہنوں کو تکلیف پہنچاؤ تو اپنی بہنیں بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ خاموشی سے کام پر لگ گئی تھی۔ ستم یہ تھا کہ وہ اس بھاری سے دلہن کے لباس میں گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ جب اسے دیکھتا تو مکروہ انداز میں مسکرا دیتا۔ اچانک ہی چھوٹی سی لڑکی کا سر چکرایا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ اس کے چہرے کو ہلکا ہلکا تھپک رہا تھا۔ اگر تم اس شخص کی بیٹی نہ ہوتی تو میں تمہیں اس حویلی کی ملکہ بنا کر رکھتا، لیکن تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم اس گھٹیا انسان کی اولاد ہو جس انسان کی وجہ سے مجھ سے میرا بچپن چھن گیا تھا، جس کے دھوکے کے بعد میرا باپ بیمار رہنے لگا تھا اور پھر اسی بیماری کی وجہ سے چل بسا تھا، اور جس کی وجہ سے میری بہن ٹوٹ گئی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی حیثیت اس حویلی میں ایک نوکرانی جیسی تھی۔ پورا دن ہی وہ گھر کے کام کرتی رہتی تھی اور پھر رات کے وقت اسے تھوڑا سا کھانا ملتا تھا۔ اسے کہیں آنے جانے کی آزادی بھی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس ظالم انسان نے اس کو بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وشما چیختی رہی، چلاتی رہی، زور زور سے دروازہ پیٹتی رہی۔ جب تک اس کی آوازیں آتی رہیں تب تک وہ دروازے کے باہر ہی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ اس لڑکی کو تکلیف نہ دے، مگر پھر جب اسے اپنی بہن یاد آتی تو اس کا خون دوبارہ سے کھولنے لگتا تھا۔ حویلی میں ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا۔ اس کے کچھ دوست وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اس نے وشما کو کہا تھا کہ ان کے لیے مشروبات کا انتظام کرے۔ وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا ہو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر اس شخص کا ایک دوست تھا جو خباثت بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے لگی تھی کہ فیروز نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی مگر وہ انسان اس کے مقابلے میں کافی طاقتور تھا۔ ارے ارے، اس قدر نخرہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے کرتوتوں کے بارے میں تو سارا جہان ہی جانتا۔ تم اسی گھٹیا انسان کی بہن ہو۔ اس نے سلطان کا نام لیتے ہوئے کہا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کو پہچان چکا تھا اور یہ جان کر ہی وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اچانک ہی اس نے چیخ ماری تو وہ گڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ کچن میں فیروز کی بیوی داخل ہوئی تھی۔ جان، دیکھو، یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ فیروز نے سارا الزام اس پر ڈال دیا تھا۔ اگلے لمحے اس کی بیوی نے وشما کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ باقی سب لوگ بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ مرتضیٰ کمال خاموشی سے شیلف سے ٹیک لگا کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وشما کو اس سے شدید نفرت کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ظالم انسان کا منہ نوچ ڈالے جس کو وشما کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ وہ کبھی اتنی بے بس تو نہیں تھی۔ اس میں حویلی میں اپنے بھائی اور بابا کو کال کرنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے اس کی آواز سننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ساری تصویریں جھوٹی ہیں۔ اس نے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کی۔ کمال پاشا کو ابھی تک اس کی بے وفائی کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اکثر وہ اسے خوابوں میں آ کر پریشان کرتی تھی۔
ایک دن وہ تنگ آ کر فوٹو اسٹوڈیو چلا گیا تاکہ ان تصویروں کو چیک کروا سکے۔ اس دن جو کچھ اسے شاپ کے لڑکے نے بتایا تھا وہ سن کر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کو جان سے مار ڈالے۔ وہ تصویریں جھوٹی تھیں، ایڈیٹڈ تھیں۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، مجھے اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ اس وقت تک مرتضیٰ کمال کی حقیقت بھی ساری دنیا کے سامنے آ چکی تھی۔ مرتضیٰ کمال کا سارا بزنس لندن میں سیٹل تھا۔ جیسے اس نے وہ بزنس پاکستان میں سیٹل کیا تو ہر ٹی وی چینل پر اسی کا ہی نام چھپنے لگا، کیونکہ وہ رنگ اور کامیاب بزنس ٹائکون تھا۔ اکرام صاحب کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ وہ ان کے دشمن کا بیٹا ہے، جو صرف اور صرف ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کی زندگی میں آیا تھا۔ ان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بیٹی کو پھنسایا گیا ہے۔ وہ دھوکہ تھا، فریب تھا۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی بیٹی پاک دامن تھی۔ ان کو صرف اور صرف ذلیل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ جہاں تک سلطان کا سوال تھا تو اس کے خلاف غیر قانونی کیس ثابت ہو چکا تھا۔ اس نے جن معصوم عورتوں کی زندگیاں برباد کی تھیں انہوں نے بھی اس پر کیس کیا تھا۔ اس کی حقیقت کھل کر سب لوگوں کے سامنے آ گئی تھی۔ انسانوں کی دنیا کے سامنے پاک دامن اچھا اور مضبوط کردار کا بنتا تھا۔ وہ کس قدر گھٹیا کردار کا مالک تھا یہ دنیا کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اس وقت جیل میں موجود تھا اور اگلے کچھ ہی دنوں میں اس کی سزا کا تعین ہونا تھا۔ مرتضیٰ کمال کی پوری کوشش تھی کہ اس انسان کو پھانسی کی سزا مل جائے۔ اس دن جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وشما ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ جب اس لڑکی کو تکلیف پہنچاتا تھا بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ اس کو اپنائیت کا بھی احساس ہوتا تھا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھتا ہی تھا کہ وہ پھدک کر سائڈ کی طرف ہٹی۔ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ شاید تم یہ بات نظر انداز کر رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر حق رکھتا ہوں۔ تم ایک ظالم انسان ہو جس نے میرے خاندان کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ او اچھا، اگر میں ظالم ہوں تو تمہارا باپ کس طرح کا انسان ہے جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں۔ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا، مجھے اپنے بابا کے پاس واپس جانا ہے۔ اگر تمہارے بابا کو واقعی تمہاری ضرورت ہوتی، اگر وہ تم سے واقعی میں محبت کرتے ہوتے تو وہ کب کا تمہیں حاصل کر لیتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے آزاد کروانا ان کے لیے کوئی بڑی بات تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہ صرف انہیں بلکہ حویلی کے کسی فرد کو تم سے محبت ہی نہیں ہے۔ تمہیں یہ سب کچھ کر کے کیا مل رہا ہے؟ اس نے چلاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے تسکین مل رہی ہے۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ مجھے تکلیفیں پہنچا کر تم سکون حاصل کر سکتے ہو؟ ہاں، میں سکون حاصل کر رہا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ مجھے تم سے کتنی شدید نفرت ہے۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے تمہارے وجود سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ غصے سے بے قابو ہو گیا تھا اور پھر اسی رات وہ اس پر اپنا حق بھی جتا چکا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو گزرے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے حویلی میں ڈھونڈا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ کہاں پہ چلی گئی ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنے ماتھے کو مسلا۔ چونکہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا اب اسے اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا کہ وہ اس کو ہر جگہ پر تلاش کریں۔ شام ہو چکی تھی مگر وہ ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اسے اکرام صاحب کا فون آیا تھا۔ مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت حویلی میں آؤ۔ پہلے ہی میرے اوپر گناہوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بوجھ میرے کندھوں سے اتر جائے تاکہ میں چین سے مر سکوں۔ وہ اس وقت بہت ٹوٹے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کھیل ختم ہو گیا ہے۔ ان کا بیٹا جیل جا چکا تھا، ان کا بزنس تباہ ہو گیا تھا، سیاست میں وہ بدنام ہو گئے تھے، ان کی بیٹیوں کو ان سے نفرت ہو گئی تھی۔
وہ نہ صرف باپ کے طور پر بلکہ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی فیل ہو گئے تھے۔ وہ ان کی حویلی پہنچ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر اس وقت فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی تھی۔ جب اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ برسوں پہلے ان کے چچا کی جو بیٹی لاپتہ ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وشما تھی۔ اس کے چچا اور چچی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی وشما تھی، وہ اس وقت صرف اور صرف 1 سال کی تھی، لیکن جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس کا مرتضیٰ کمال کے ساتھ رشتہ کر دیا گیا تھا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب وہ دونوں جوان ہوں گے تو ان کا نکاح کیا جائے گا۔ مرتضیٰ کی عمر اس وقت 7 سال تھی، تو کیا وہ اپنی منگیتر کو اپنی خون کی تکلیف پہنچاتا رہا تھا؟ یہ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اکرام صاحب، میں آپ سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کس حد تک زہر لگتے ہیں۔ اگر اس دنیا میں ایک قتل کی اجازت ہوتی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو جان سے مار دیتا۔ اب وہ شخص وشما کو ہر جگہ پر تلاش کر رہا تھا مگر اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، اور پھر 1 مہینے کے بعد وہ اسے ایک ہاسٹل میں ملی۔ وشما اس حویلی سے نکل کر اپنے ایک دوست کے پاس چلی گئی تھی جو ہاسٹل میں ہوتی تھی۔ اس علاقے کے قریب ہی اس نے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ جو پیسے ملتے تھے اس سے وہ ہاسٹل کی فیس دیتی تھی اور اپنے اخراجات اٹھاتی تھی۔ برسوں کے بعد مرتضیٰ کمال کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے اسے تکلیف دینے کے لیے آیا ہے، اب دوبارہ سے وہ تلخ زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب مرتضیٰ کمال اس کے قدموں میں گرا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ انسان جو ہمیشہ اسے نفرت کا اظہار کرتا تھا، جو اس کی ذات پر تلخ تبصرے کرتا تھا اور جو اس کو تکلیف پہنچاتا، تو آج اس کے قدموں میں گرا ہوا تھا، اسے معافی مانگ رہا تھا۔ اس پر یقین کرنا اس کے لیے واقعی بہت مشکل تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب اس نے وشما کو بھی ساری حقیقت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی دم بخود رہ گئی۔ تو کیا یہ سچ تھا جو اس کی ماں اس کو مرنے سے پہلے بتانا چاہتی تھی؟ کیا وہ اکرام صاحب کی بیٹی نہیں تھی؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، روئے، چیخے یا اپنی قسمت پر ہنسے۔ مرتضیٰ کمال اسے واپس لے آیا تھا۔ اکرام صاحب نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا، وہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ کیسے کرتی؟ اس انسان نے اس کی پرورش کی تھی۔ بلا شبہ وہ ان کی سکی اولاد نہیں تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اسے سکے بچوں کی طرح چاہا تھا۔ کمال پاشا بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا، مگر وہ اس انسان کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مرتضیٰ کمال کے ساتھ واپس حویلی آ گئی تھی۔ اپنے اس فیصلے پر وہ خود بھی حیران تھے۔ اگر وہ چاہتی تو اس وقت اس کو چھوڑ سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ تقریباً 2 مہینوں تک وہ اسی سے ناراض رہی، تو وہ اسے ٹھیک طرح سے بات کرتی تھی اور نہ ہی اس کے سوالات کا جواب دیتی تھی، اپنے کام میں مگن رہتی تھی۔ اس دوران وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا، وہ ایک نیا انسان بن گیا تھا، اور اس بات کا جب وشما کو احساس ہوا تو اس نے دل سے مرتضیٰ کمال کو معاف کر دیا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اسے اپنی قسمت سمجھا تھا۔ وہ مزید خود کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی مرتضیٰ کو تکلیف پہنچا سکتی تھی، جو کہ اس کا اپنا ہی خون تھا۔